نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ اس کو، اللہ حساب لے گا تمہارا اس کے ساتھ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس معاف کر دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی۔ کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا انہوں نے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم سب نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں پہنچ گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں مختلف قوانین اور احکامات رب العالمین نے بیان فرمائے۔ خصوصاً یہ گزشتہ 2 دنوں کے اندر جو ہم نے قانون پڑھے ادھار کے معاملات کی لکھنے کے حساب سے، یہ بڑے ہی اہم قانون ہیں اور آئے روز ہمارا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، جس کی تفصیل ہم نے کل اور پرسوں والے سبق میں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ آخری رکوع ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس طرح کا ایک رکوع ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس میں آیت الکرسی تھی، اس میں 4 آیتیں تھیں، اور وہ بھی ایک آیت بڑی عظمت والی، بڑی شان والی آیت الکرسی اس میں تھی، اور اس آخری رکوع میں بھی یہ جو آخری آیات ہیں ان کی عظمت اور ان کی شان بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کا آخر۔ بہرحال یہ جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل تب ہوگا جب حاکم کی عظمت دل میں ہوگی، اور حاکم ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت کو بیان کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں تو قرآن مجید میں احکامات اتنے زیادہ نہیں بیان ہوئے جتنا حاکم کی عظمت کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ احکامات پر عمل کرنے کے لیے حاکم کی عظمت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی اس کو رات کے 12 بجے بھی صاحب کی کال آئے گی تو بڑے احترام سے سنے گا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حاکم ہے، میں اس کے ماتحت ہوں۔ اور اگر کسی بڑے آدمی کو کسی چھوٹے کی کال جائے تو وہ سنتا بھی نہیں ہے، اور سنے گا تو 2-4 سنا کے بعد ختم کر دے گا، بھائی تو نے مجھے کیوں کال کی اس ٹائم؟ تو معلوم ہوا اصل حکم سے پہلے حاکم کی عظمت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا سورت کے آخر میں، لوگو یہ احکامات تمہیں دینے والا کون ہے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ احکامات دینے والا وہ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے۔ پوری کائنات کا تنہا مالک کون ہے؟ جیسے خالق اور کوئی نہیں، ایسے مالک بھی اور کوئی نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گل جیڑی بھی کرے نا مکہنا اپنی توحید تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ گل جیڑی بھی کرے مکہنا اپنی توحید تھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بات جو بھی کرے آخر میں اپنی عظمت ضرور بتاتے ہیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ حکم دینے والا کون ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اوے لوگو یہ حاکم وہ ہے جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے۔ 1 انچ تو بڑی چیز ہے، 1 ذرہ بھی کائنات میں ایسا نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ملک میں ہو۔ پوری کائنات کا واحد مالک کون ہے جی؟ صرف ظاہر کا ہی مالک نہیں، اگلے حصے میں بتایا دنیا کے بادشاہ ظاہر کے مالک ہوتے ہیں۔ ظاہر ملازم سامنے کھڑا ہوا ہے، وردی پہنے ہوئی ہے، سلوٹ مار رہا ہے، دروازہ کھول رہا ہے، اندر سے بے شک گالیاں دے رہا ہے، وہ صرف ظاہر جانتے ہیں۔ لیکن یہ رب وہ مالک ہے جو صرف ظاہر نہیں جانتا، دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپا کر کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس سب کا حساب لے گا۔ صرف اعمال کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھے گا۔ اللہ صرف ظاہری اعمال کو نہیں جانتا بلکہ اللہ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے ہاں نہیں، کئی لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو جانتے کسی، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ظاہراً، تنخواہ بھی لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، لیکن کام نیت کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی گزر جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے نہ، یہاں ایسا نہیں چلے گا، تمہاری نیت کو پہلے دیکھا جائے گا، عمل کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جب یہ نازل ہوئی تو اس پر صحابہ اکرام کو شبہ ہوا، تو یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جو احکامات دیے اللہ ہم نے عمل کیے، اب بعد میں دل میں خیالات آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، تم کہو ہم ایمان لائیں، جو رب نے کہا ہے سچ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ خیالات جو تمہارے دلوں میں آتے ہیں وہ تم بیان کر سکتے ہو؟ فرمایا توبہ جی، ہم تو ڈر جاتے ہیں کہ ایسا غلط خیال آیا کیوں ہے۔ فرمایا اسی چیز کا نام تو ایمان ہے نا۔ خیال تو آتے رہتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بس ان خیالات پہ عزم اور ارادہ پختہ نہیں کرنا۔ کئی دفعہ غلط خیال آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ اسلام کے خلاف آ جاتے ہیں، کفریہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، بندہ فوراً پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور زبان پر نہ لائے۔ فرمایا یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا اور تمہارے ایمان نے
تمہیں ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ تو خیالات، ان پہ پکڑ نہیں ہے، عزم اور ارادے پہ پکڑ ہے۔ تو اللہ دلوں میں جھانکے گا کہ ارادہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دل کے گناہ جو ہیں وہ ظاہر کے گناہ سے بھی بڑے ہیں۔ اب دل کے گناہ کون سے ہیں؟ شرک دل کا گناہ ہے، غیر اللہ پر یقین رکھنا یہ دل کا گناہ، سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے اس کا بنیادی تعلق دل کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک نظریہ، ایک عقیدہ ہے، عمل تو بعد میں بندہ کرتا ہے نا شرکیہ، پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک عقیدہ، ایک نظریہ، کفر، شرک، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ اسی طرح نفاق، منافقت، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ ریاکاری، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ عصبیت کی جنگ، عصبیت اپنے آپ کے اپنے خاندان کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور جی فلانا تو خاندان ہی ایسا ہے جی، وہ تو، یہ عصبیت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کوئی اس وجہ سے فخر نہ کرے کہ میں فلاں خاندان میں سے ہوں۔ ہاں، تقویٰ اور اعمال یہ ہیں عزت کا باعث۔ تکبر اور عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی دل کا تعلق ہے۔ غضب، ناحق غصہ کسی پر رہنا ہر وقت، فلاں آدمی جو مجھے پسند ہی نہیں ہے جی، بھائی تجھے پسند ہونا کوئی ضروری ہے؟ کیا اس کے اندر برائی ہے؟ نہیں، برائی تو ایسی کوئی نہیں، لیکن بعد مجھے وہ ایسا برا لگتا ہے نا، زہر لگتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی ناجائز گناہ ہیں جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس دن ایک غریب ساتھی بتا رہے تھے کہ فلاں کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ ایسے جی مجھے وہ برا لگتا ہے، جب وہ آگے جاتا ہے نا تو میں پہلی صف میں ہوں تو نکل جاتا ہوں۔ یہ خواہ مخواہ وسوسہ ہے جو شیطان نے گناہ دل کا ڈالا ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ بلا وجہ نفرت، یہ دل کا گناہ ہے۔ حسد، دوسروں کو عزت، مقام، مال، پیسہ یا کوئی چیز دیکھ کر جل جانا۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہمارے راجہ صاحب کی شادی ہوئی ہے، ہمیں اس پہ جلنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ان کی ایک اور ہو جائے، اور پھر تاکہ ان کو پتہ چلے۔ نہیں، آج تو شامی ولیمہ ہے نا جی، ہے نا راجہ صاحب؟ کام لمبا وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیت او مات علی عصبیہ، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی جنگ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے۔ یہ جو نعرے لگتے ہیں نا، قومیت کے نعرے، جاگ سندھی جاگ، جاگ پٹھان جاگ، جاگ فلانا جاگ، یہ مطلب قومیت کے حساب سے کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس پہ لڑائیاں لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، سب مسلمان، چاہے پنجابی ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے جو بھی ہیں، چاہے پٹھان ہیں، سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ یہ قومیت کی بنیاد پہ لڑائی لڑنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے گناہ پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں، دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے عام دیکھیں گے فلانا آدمی جناب وہ پٹھان ہے، دوسرے علاقے سے ہے، یہ تو ہمارا پنجاب ہے جناب، ہم خام خواہ اس کے ساتھ بغض رکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ دل کا گناہ ہے بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم ظاہر کرو گے یا دل میں کسی چیز کو چھپاؤ گے اللہ اس پہ حساب لے گا۔ اللہ اس پہ کیا لے گا؟ یہ دلوں کے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ پھر اللہ جیسے مالک ہے ایسے اللہ حاکم بھی ہے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ دیکھیں ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دو نام استعمال ہوئی ہیں قرآن مجید میں، ایک مالک اور ایک ملک۔ مالک یوم الدین، الملک القدوس السلام، ملک۔ مالک ایک چیز کا مالک ہونا، چاہے تو اس کو ذبح کرے، چاہے اس کو بیچ دے، چاہے اس کو گھر میں رکھے، مالک جو ہے اللہ مالک ہے ہر چیز کا، چاہے کسی کو جہنم میں ڈالے چاہے کسی کو جنت میں ڈالے۔ ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اگر رب اس کو جہنم میں ڈالے تو رب سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہے، جو مرضی کرے۔ دوسرا لفظ ہے ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔
بادشاہ جو بھی ہوتا ہے وہ ملک کے قوانین کچھ ہوتے ہیں ان کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اللہ کے لیے ملک کا لفظ بھی بولا گیا ہے. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں تو مالک، میں جو کروں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن میں نے ایک ضابطہ بنایا ہے، میں فیصلے اس ضابطے کے مطابق ہی کروں گا، میں فیصلے اس ضابطے کے مطابق ہی کروں گا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں فرما برداروں اور مجرموں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کروں گا، میں اپنے قانون کے مطابق فیصلے کروں گا. ہاں ہوں اتنا با اختیار کہ اگر نہ کروں تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کون ہے جو رب سے پوچھے؟ اس لیے فرمایا جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں تو معاف فرمائے گا. ایک اعرابی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ حساب کتاب کون لے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ لے گا. فرمایا واہ واہ، پھر تو مزے ہو گئے جی، پھر تو مزے ہو گئے. ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اتنا بڑا رب اللہ، وہ مجھ جیسے کمزور بھی جب پکڑے گا نا تو رحم ہی کرے گا، کہ چھوڑو اس میں جان ہی دو. سمجھ، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی مجھے سزا دے کہ اللہ کا کیا بنے گا؟ اللہ کی جان دو اس میں معاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا واہ، اللہ پہ اس کا یقین دیکھو، اللہ پہ اس کا بھروسہ دیکھو. لگا پھر تو مزے ہو گئے جی، اگر رب نے حساب لینا ہے تو پھر کیا ہو گئے؟ مزے ہو گئے. سبحان اللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، میں پہلے عرض کیا صحابہ کرام کو ذرا شاک گزری کی تو پڑھ دل کے ارادے، تو آپ نے پہلے تو بات سمجھائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کہو ہم اللہ کے ہر بات پہ ایمان لاتے ہیں. صحابہ کہ یا رسول ہم ایمان لاتے ہیں. تب اگلی آیت نازل ہوئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو آپ کی جانب نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور باقی ایمان والے بھی. اگر آپ توجہ فرمائیں ان الفاظ میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان میں ایک جیسا قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے خطا کاروں کو بھی ایمان کی بنسبت نبی پاک اور ہمارا ایمان ایک بتایا کہ فرمایا میرا نبی بھی مجھے مانتا ہے اور نبی کی امتی بھی مجھے مانتے ہیں. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کہاں ہم جیسے. فرمایا سب کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اور اللہ کے لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم سب کہتے ہیں یا اللہ ہم تفریق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے اللہ کے رسولوں میں سے. اے اللہ تیرے سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں، کسی ایک رسول کی تفریق اور بے ادبی کا سوچتے بھی نہیں. وقالو اور کہا ایمان والوں نے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اے اللہ ہم نے تیرا حکم مان لیا، ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، بخشش چاہتے ہیں تیری اے رب ہمارے. وإلیک المصیر، اور تیری جانب سب نے لوٹ کر کے جانا ہے، لوٹ کر جانے والی جگہ صرف رب کا دربار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تمہارا اس کے ساتھ اللہ تعالی. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی.
کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، وقالوا، اور کہا انہوں نے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، تیری بخشش چاہتے ہیں رب ہمارے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب سب نے لوٹ کر کے جانا۔